سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير. لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني. تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير. سبحانك ربي سبحانك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں آج ہم سورہ فیل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. سورہ فیل کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے. اس سے پہلے سورہ فیل کی تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. سورہ فیل کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ. سورہ فیل مکی صورت ہے اور اس میں کل 5 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، کیفا کیسے، فعلا کیا، ربک آپ کے رب نے، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ہاتھی والوں کے ساتھ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا. علم کیا نہیں، یجعل کر دیا اس نے، کیدہم ان کا مکر، فی تضلیل گمراہی میں. علم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا. وَأَرْسَلَ اور بھیجے، علیہم ان کے اوپر، طیراً پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی. ترمیہم پھینکتے وہ ان پر، بحجارۃ پتھریاں، من سجیل کھنگر سے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے. فجعلہم پس کر دیا اس نے انہیں، کعصف بھوسے کی طرح، معقول کھائے ہوئے. فجعلہم کعصف معقول انہیں کر دیا جیسے کھائی کھیتی کی پتی. الحمدللہ سورہ فیل کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ یہاں ختم ہوا. سورہ فیل ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورت نمبر 105 ہے اور ترتیب نزول وحی کے اعتبار سے سورت نمبر 19 ہے. سورہ فیل میں جو واقعہ پیش آیا پہلے ہم اسے سماعت فرما لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سورہ فیل کی تفسیر کی طرف چلیں گے. یہ چونکہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یمن کا گورنر ابرہا بڑے کر و فر سے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا. چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کنکریاں مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا. حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہا کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا تھا
اس نے صنعاء نامی شہر میں ایک کلیسا بنایا تھا۔ اس نے شاہ بادشاہ کو خط لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بہترین گرجا تعمیر کیا ہے، میری خواہش ہے کہ آئندہ عرب کے لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس معبد میں حج اور طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر مکہ میں پہنچی تو بنی کنانہ کے ایک شخص نے غضب میں آ کر اس گرجا میں بول و براز کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا اگر میں نے کعبے کو نہ گرایا تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ وہ اسی وقت ہاتھیوں کی ایک فوج کے ساتھ کعبے پر حملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ وہ مکہ مکرمہ سے 2 میل کے فاصلے پر ٹھہرا۔ اس نے اپنے ایک سردار کو حکم دیا کہ مکے کے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرے، سو وہ سردار قریش کے اونٹ اور دوسرے مویشی چھین کر لے آیا، جن میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے کسی کو بھیج کر انہیں بلوایا۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کی بہت عزت کی اور ترجمان کے ذریعے ان میں یہ بات چیت ہوئی۔ ابرہہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا تم میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے تعجب سے کہا تمہیں اونٹوں کی فکر ہے اور خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں جس کو میں گرانے آیا ہوں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اپنے اونٹ مانگ رہا ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنا گھر خود بچائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکے میں لوٹ آئے اور قریش سے کہا تم لوگ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لے لو، اور خود چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور وہاں یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہر شخص اپنا گھر بچاتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا، ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے، اور اگر تو ہمارے قبلے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ کر۔ حضرت عبد المطلب اس دعا کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہو گئے۔ دوسری صبح کو ابرہہ کعبے کو گرانے کے لیے اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکے کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا اور بہت کوشش کے باوجود نہ اٹھا۔ پھر اس نے ہاتھی کا منہ دوسری طرف کیا تو وہ تیز بھاگنے لگا۔ پھر جب وہ اس کا منہ مکے کی طرف کرتا تو وہ بیٹھ جاتا اور دوسری طرف اس کا منہ کرتا تو وہ چل پڑتا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول بھیجے۔ ان کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں برسانی شروع کر دی، جس شخص پر وہ کنکریاں گرتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ کنکری اس کے سر میں گھستی اور اس کی مقد سے نکل جاتی۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا اور اللہ تعالیٰ نے دشمن سے اپنا گھر بچا لیا۔ یہ تو تھا سورہ فیل کا وہ واقعہ جو سورہ فیل کے نازل ہونے سے پہلے پیش آیا۔ اللہ نے اسی واقعے کو سورہ فیل میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ فیل کا نام سورہ فیل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فیل کا لفظ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فیل ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت مبارکہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب الفیل میں یہ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ سرکار علیہ السلام کی بعثت سے 40 سال پہلے ہوا تھا، تو جو واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے رونما ہوا اس کو آپ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ پرندوں کے کنکریاں پھینکنے کا واقعہ تواتر سے ثابت تھا، اور اس کا علم عرب میں ہر کس و ناقص کو ہو چکا تھا، اور اس کا علم ایسا ہی یقینی تھا جیسا کہ کسی چیز کو دیکھ کر علم ہوتا ہے۔ بس کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ اس معنی میں ہے کہ کیا آپ نے نہیں جانا، لیکن چونکہ اس کا علم مشاہدے کی طرح یقینی تھا اس لیے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ پرندوں سے ابرہہ کے لشکر کو فنا کرنا نبی علیہ السلام کا ارہاس تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وجہ سے پرندوں سے ابرہہ کے لشکر کو فنا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں تھا بلکہ ارہاس تھا۔ پرندوں کے کنکریاں مارنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت پر دلیل ہے۔
اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خلاف عادت اور خلاف معمول امر ظاہر فرما دیا، اور نبی کی بعثت سے پہلے بھی معجزے کا ظہور جائز ہے، اور اس کو اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں۔ کفار پر جو آسمانی عذاب آتے رہے، مثلا قوم عاد کو آندھی سے ہلاک کر دینا، اور کفار کی بعض قوموں کو زلزلوں سے ہلاک کر دینا، بعض دہریے ان کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے ابرہہ کی فوج پر اس طرح مارا کہ وہ کنکر جس کے سر پر لگتا اس کی مقعد سے نکل جاتا، اور ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کے سر پر وہ کنکر مارا جاتا تھا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی حیلہ ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ احادیث ضعیفہ کی طرح ہے، کیونکہ جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اسی سال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور اس کے 40 سال بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے کچھ دن ہی بعد مکے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ لہٰذا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبردست دلیل ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوا۔ یہ واقعہ آپ کی بعثت سے 40 سال پہلے ہوا تھا، اس کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھیوں کے لشکر والے سال میں پیدا ہوئے تھے، ہماری پیدائش 1 سال میں ہوئی ہے۔ اصحاب الفیل سے انتقام لینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے نکات بھی موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی آیت مبارکہ سنی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے یا رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، بلکہ لکھا ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ کفار مکہ نے دیکھا کہ جو لوگ کعبہ گرانے آئے تھے ان سے اللہ سبحانہ نے کس طرح انتقام لیا، پھر بھی انہوں نے بت پرستی نہیں چھوڑی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس واقعے کو مشاہدہ نہیں کیا، پھر بھی آپ نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی اطاعت اور عبادت کی۔ بس گویا کہ آپ نے اللہ سبحانہ کا یہ انتقام دیکھا، سو آپ ان کفار سے بری ہو گئے، اور میں نے سب لوگوں میں سے آپ کو پسند کر کے چن لیا۔ میں کہتا ہوں رب کا، یعنی میں آپ کا رب ہوں اور آپ کا حامی اور ناصر ہوں، نہ کسی اور کا۔ اور اس میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ میں نے اصحاب الفیل سے جو انتقام لیا ہے وہ محض آپ کے اکرام اور آپ کی تعظیم کے لیے لیا ہے، اور آپ کی آمد کی عزت افزائی کے لیے۔ جب میں نے آپ کی آمد سے پہلے آپ کی تکریم کی ہے تو آپ کے ظہور کے بعد میں آپ کی حمایت اور نصرت کیوں نہ کروں گا۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بشارت ہے کہ آپ ضرور فتح مند اور کامیاب اور سرخرو ہوں گے۔ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ کعبہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ کعبہ صدف اور سیپی کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موتی کی طرح ہیں۔ سو جب کسی نے کعبے کو نقصان پہنچانے کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ تو ولید بن مغیرہ اور اخنس بن شریق جو آپ کو طعنے دے کر اور آپ کے عیب نکال کر آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور آپ کا دل دکھاتے ہیں، حالانکہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، تو میں ان کو کیوں نہ سزا دوں گا اور ان کی گرفت کیوں نہ کروں گا۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا قبلہ ہے، اور آپ کا دل آپ کی معرفت رب کا قبلہ ہے۔ تو جب میں نے آپ کے اعمال کی قبلے کی دشمنوں سے حفاظت کی ہے تو میں آپ کے عقائد کے قبلے کی دشمنوں سے حفاظت کیوں نہ کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عداوت رکھنے والوں کو ملیہ میٹ کر دوں گا۔ اس آیت میں اصحاب الفیل فرمایا گیا ہے۔ اصحاب الفیل یعنی ارباب الفیل۔ ارباب الفیل ہاتھیوں کے مالک نہیں فرمایا، اصحاب الفیل ہاتھی والے اور ارباب الفیل ہاتھیوں کے مالک۔
یہ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ اصحاب جب کسی چیز کی طرف مضاف ہو تو وہ مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے، اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ ابرہہ اور اس کا لشکر ہاتھیوں کی جنس سے تھا۔ جس طرح ہاتھی حیوان اور بے عقل ہیں، اسی طرح ابرہہ اور اس کا لشکر بھی حیوانوں کی طرح بے عقل تھا، ورنہ وہ اللہ سبحانہ کے گھر کو گرانے کے لیے نہ آتا۔ بس ابرہہ اور اس کے لشکر کو اصحاب الفیل فرمایا، یعنی وہ ہاتھیوں سے بھی ادنا درجے کے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے ہاتھیوں کو مکے کی طرف چلانا چاہا تو وہ ہاتھی بیٹھ گئے، اور ان کی 1000 کوششوں کے باوجود وہ مکے کی طرف ایک قدم بھی نہیں چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھیوں کو یہ معرفت تھی کہ خالق کی معصیت اور اس کے خلاف بغاوت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی، اور ابرہہ اور اس کا لشکر اس معرفت سے خالی تھے۔ وہ خالق سے بغاوت کرنے اور اس کا گھر گرانے چلے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل سچ فرمایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کفار جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ سورہ فیل آیت نمبر 2، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو باطل نہیں کر دیا؟ اس آیت میں قید کا لفظ آیا ہے۔ قید کا معنی ہے کسی کو خفیہ طریقے سے ضرر پہنچانا۔ اس پر ایک اعتراض ہے کہ ابرہہ اور اس کا لشکر خفیہ طریقے سے ضرر پہنچانے تو نہیں آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کیوں فرمایا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے علانیہ کہا تھا کہ وہ کعبے کو گرانے آئے ہیں، لیکن وہ دل میں کعبے کی تعظیم اور اس کی پذیرائی سے جلتے تھے اور حسد کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ جو تعظیم کعبہ کی جا رہی ہے وہ ان کے بنائے ہوئے کلیسا کی جائے۔ آیت مبارکہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس سورت کی تیسری آیت مبارکہ۔ اس آیت میں ابابیل کا لفظ ہے۔ ابابیل کا معنی ہے متفرق پرندے جو ساتھ مل کر اڑتے ہیں اور اڑنے میں ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبدی رحمہ اللہ نے کہا اس کا معنی ہے جماعت متفرقہ۔ اگر مختلف گھوڑے بھی جماعت کے ساتھ آئیں تو ان کو بھی ابابیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو پرندے جھنڈ بنا کر آئے تھے ان کی سون بھی تھی اور ان کے پنجے بھی تھے۔ یہ پرندے سبز، زرد یا سیاہ رنگ کے تھے اور یہ سمندر کی جانب سے آئے تھے۔ ان کے منہ اور پنجوں میں کنکر تھے۔ سورہ فیل آیت نمبر 4، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سجیل کا لفظ فارسی میں سنگ و گل کا مجموعہ ہے، یعنی وہ کنکریاں مٹی کی بھی تھیں اور پتھر کی بھی تھیں۔ امام قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سفید رنگ کے پرندے تھے جو سمندر کی طرف سے آئے تھے۔ ہر پرندے کے ساتھ 3 پتھر ہوتے تھے، 2 پتھر اس کے پنجوں میں تھے اور 1 پتھر اس کی چونچ میں تھا۔ جس کو بھی وہ کنکر لگتا تھا اس کے جسم کے آر پار ہو جاتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس شخص کی کسی جانب وہ کنکر لگتا تو اس کی مقابل جانب سے نکل جاتا، یعنی اگر سر پر لگتا تو اس کی مقص سے نکل جاتا۔ سورہ فیل آیت نمبر 5، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ترجمہ سو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ چونکہ یہ آیتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں تو ہم جیسے ہی اگلی آیت پہ جاتے ہیں تو اگلی بات شروع ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں عصف کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بھوسا، بھوسی، چھلکا، کھیت کے پتے، وہ بھوسا جس کو ہمارے مویشی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے دیگر معنی گندم، جو وغیرہ کے دانے سے جب چھلکا الگ کر لیا جائے تو اس چھلکے کو بھوسا کہتے ہیں، اور یہاں یہی مراد ہے۔ جانور جب بھوسے کو کھا لیتا ہے تو وہ جگالی کر کے اس کو مزید پیستا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح جانور کا کھایا ہوا بھوسا بالکل ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اس طرح کنکریاں لگنے کے بعد ان کے اجسام بالکل گل کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ الحمدللہ سورہ فیل کا ترجمہ و تفسیر یہاں مکمل ہوا۔ اب سورہ فیل کو ایک مکمل خلاصے کے طور پر جان لیتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ فیل کا ترجمہ و تفسیر یہاں مکمل ہوا۔
اس صورت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت میں فرمایا گیا کہ ابرہہ جو مال و دولت اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے قریش سے بہت زیادہ تھا، وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبے پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی اصحاب الفیل کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑی سے بڑی قوت اور طاقت کفار کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس پوری سورہ مبارکہ میں کفار کے عذاب کا ہی منظرنامہ پیش کیا گیا تھا۔ اس سورت سے متعلق فضائل اور خواص جو کہ ہم ہر نشست میں بیان کرتے ہیں وہ سماعت فرما لیجیے۔ یہ سورت ہر موذی صفت رکھنے والی چیز سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت مجرب ہے، خواہ وہ موذی بیماری ہو یا جانور۔ بعد نماز عشاء 313 مرتبہ 40 روز تک پڑھنے سے بلڈ پریشر، شوگر جیسی بیماریوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس کو 11 روز تک 111 مرتبہ بعد نماز ظہر مقہوری دشمن یعنی شدید ترین دشمنی رکھنے والے شخص کے لیے پڑھنا بے حد مفید ہے۔ اللہ کریم ہمیں سورہ فیل کی فہم کے صدقے اللہ کریم کا خوف رکھنے والوں میں شامل فرمائے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب الفیل کے ساتھ اللہ عز و جل نے کیا سلوک فرمایا اور ان کی کوئی طاقت اور قوت ان کے کام نہیں آ سکی۔ میں اور آپ اللہ کی بہت کمزور مخلوق ہیں طاقت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، تو مجھے اور آپ کو اللہ کا خوف زیادہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس سورہ فیل کی فہم کے صدقے اپنا خوف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك